الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، نون حروف مقطعات میں سے ہے۔ والقلم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں مجھے قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور لکھی ہوئی سطروں کی۔ سطریں بعد میں لکھی گئی، پہلے قلم بنایا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے 50,000 سال پہلے قرآن کو لکھا۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، ابراہیم کا قرینہ بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، یعقوب کا صبر بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا۔ سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن لکھا۔ نون والقلم وما یسطرون۔ کسی نے امام غزالی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ امام صاحب قرآن کیا ہے؟ تو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ پوچھنے والے فرماتے ہیں کہ امام صاحب اب یہ کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے؟ تو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چھوٹا اس لیے ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس قرآن کو ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے، بڑا اس لیے ہے کہ بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے فقہ، بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد اس قرآن کے اندر غوطہ زن ہوتے رہے، ان سب کی انتہا آ گئی، لیکن قرآن کی انتہا تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ میرے دوستو، اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں وہ بھی اللہ کی کتاب، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، لیکن وہ ساری کتاب اللہ ہے۔ یہ اعجاز صرف قرآن کو حاصل ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ میرے دوستو، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں سب کتاب کے شکل میں آئی۔ تورات کتاب کے شکل میں آئی، زبور کتاب کے شکل میں آئی، انجیل کتاب کے شکل میں آئی، لیکن قرآن ٹکڑوں کے شکل میں آئی۔ کبھی پارے کا کوئی حصہ آیا، کبھی سورے کا کوئی حصہ آیا، کبھی کوئی سورہ آیا، لیکن وہ ساری کتاب کے شکل میں آئی۔ وہ آ کر بکھر گئی، قرآن بکھر کر آیا، آ کر ایسا جڑا کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آدم من کتاب میں سے لے کے جا، حکمت میں سے لے کے جا، امامت میں سے لے کے جا، تدبر میں سے لے کے جا۔ آپ کے بعد نوح آ رہے ہیں، وہ لے کے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے فرماتے ہیں نوح من کتاب میں سے لے کے جا، بلاغت میں سے لے کے جا، فصاحت میں سے لے کے جا، تدبر میں سے لے کے جا، عدالت میں سے لے کے جا۔ آپ کے بعد عیسیٰ آ رہے ہیں، وہ لے کے آئیں گے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، جو کچھ بھی پڑھا ہے سارا لے کے جا۔ آپ کے بعد آنا کس بلاغت ساری لے جا، امامت ساری لے جا، فصاحت ساری لے جا، عدالت ساری لے جا، صداقت ساری لے جا، جا کے صدیق سجا، عدالت ساری لے جا، جا کے ابو عمر بنا، سخاوت ساری لے جا، جا کے عثمان سجا، شجاعت ساری لے جا، جا کے علی بنا۔ نون والقلم وما یسطرون۔
میرے محترم دوستوں، آج مسلمان قرآن پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ آج یہ میں آپ کو عظمت قرآن سناتا ہوں۔ جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ عاصی ہے یا نیک بخت ہے، یہ صادق ہے یا کاذب ہے، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالیں۔ اگر وہ صحیح ہے تو وہ شخص بھی صحیح، اگر اس کے متعلقین بد ہے تو وہ شخص بھی بد۔ ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالیں، جب قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالیں، جب قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں، جب قرآن کریم کی عظیمت پر نظر ڈالیں، جب قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالیں، تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تعلق نظر آتا ہے رب کائنات کا، جو مصدر قرآن ہے، جو خالق رحمان ہے، جو مالک الملک ہے، جو صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے۔ میرے دوستو، کسی عقل مند نے کیا ہی خوب بات کہی ہے کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے عرفہ ہے، قرآن کریم کو دوسری تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ میرے دوستو، لوح محفوظ ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے۔ غور کریں، جو عرش کے اوپر ہے، جس کی رفعت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی فضیلت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی عظمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی عظیمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، وہ اعلیٰ عرفہ ہے، اس کی تجویز بھی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ لیلۃ القدر لوح محفوظ سے قرآن کو آسمانی دنیا پر اتارا گیا۔ میرے دوستو، وہاں نہ کوئی جبرائیل تھا، وہاں نہ کوئی میکائیل تھا، وہاں نہ کوئی اسرائیل تھا، وہاں نہ کوئی اسرافیل تھا۔ ایسی رات کا انتخاب کیا گیا جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم ایک دستور حیات ہے، قرآن کریم ایک جامع قانون ہے، قرآن کریم تمام علوم کا گلستہ ہے، قرآن کریم ایک ایسا مکمل نظام ہے جس میں زندگی کا ہر پہلو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسا نسخہ ہے جس سے دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج مسلمان قرآن کی عظمت سے ناواقف ہے، قرآن کی برکت سے ناواقف ہے، قرآن کی رفعت سے ناواقف ہے، قرآن کی فضیلت سے ناواقف ہے، قرآن کی اہمیت سے ناواقف ہے۔ اس لیے وہ قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور قرآن سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن ساری جہان کے لیے ہدایت کا کتاب ہے، ہدایت کا نمونہ ہے۔ اگر انسان کو کامیاب ہونا چاہیے تو قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔